کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دن، مہینہ اور اس وقت کے حالات آج کا موضوع ہے۔ آپ کا جو وصال کا دن ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ اس وجہ سے اس بات پہ تو سارے علماء متفق ہیں، سارے راوی جو تاریخ کے ہیں، کہ آپ کا وصال، وفات ربیع الاول کے مہینے میں اور سوموار کے دن ہوئی ہے۔ لیکن اس پہ تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی وہ پہلی سوموار تھی مہینے کی، دوسری تھی، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا دوسرا وہ دو ربیع الاول تھی، کچھ مورخ کہتے ہیں کہ 3 ربیع الاول تھی، لیکن زیادہ اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کی ہے اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کی ہے۔ لہذا اس دن کو تو میں صرف اسی وجہ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، سوموار ربیع الاول 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ اب آتے ہیں کہ اس دن کے حالات و واقعات اور اس موقع پر اور جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان تھوڑا سا رائے کا اختلاف ہوا، وہ بھی میں ذکر کروں گا۔ اور آپ اس دن کس بیوی کے پاس تھے جب آپ کا وصال ہوا، تو آج کا ہمارا اس ویڈیو کا یہ 2-4 موضوع ہے۔ سوموار کے دن صبح کی نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے آپ کے حکم سے۔ ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، 11 ہجری، صبح کی نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے کہ آپ نماز کے دوران ہی برآمد ہوئے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ مسرت رسول اللہ کے قدموں کی وجہ سے ہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے کہ میں اب ہٹ جاتا ہوں اور رسول کریم آ گئے ہیں، وہ خود نماز پڑھائیں گے۔ لیکن آپ نے اشارے سے ان کو کہا کہ آپ کھڑے رہے۔ اشارے سے پھر ابو بکر کھڑے رہے، جماعت ابو بکر صدیق نے ہی کرائی۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد رسول کریم واپس اپنے گھر آ گئے، اور مسجد سے آپ کا جو گھر بالکل ساتھ تھا، تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب وہ گھر آئے تو وہ میری گود میں لیٹ گئے، یعنی کہ رسول کریم ربیع الاول کی سوموار کا دن جب وہ صبح کی نماز پڑھ کے، جو کہ ابو بکر صدیق نے امامت کرائی، پڑھ کے واپس حضرت عائشہ کے پاس آ گئے، اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ واپس آ کر وہ میری گود میں لیٹ گئے۔ اس دوران میرا کوئی رشتہ دار مجھے ملنے آیا، حضرت عائشہ کا کوئی رشتہ دار حضرت عائشہ کو ملنے آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی سبز رنگ کی۔ تو رسول کریم نے ان کے ہاتھ کی طرف غور سے دیکھا، لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے اس آدمی سے مسواک لیا، پہلے خود چبا کر نرم کیا، پھر اس مسواک کو رسول اللہ کو دے دیا۔ آپ نے اس سے بہت دیر تک خوب اپنے منہ کو صاف کیا اور پھر رکھ دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میری گود میں آپ بوجھل ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کے چہرے کو غور سے دیکھا تو رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ اب میں اپنے اعلیٰ رفیق کے پاس جنت میں جاتا ہوں۔ تو اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ تو اس طرح آپ کا وصال حضرت عائشہ کے حجرے میں، حضرت عائشہ کی گود میں ہوا، ربیع الاول کا مہینہ اور سوموار کا دن تھا۔ اس دوران یہ بھی ہوا کہ جب یہ بات مختلف لوگوں کے سامنے آ گئی تو فوری طور پر حضرت عمر فاروق جو تھے وہ
ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تقریر کی۔ اس تقریر کا حوالہ تاریخ کی جتنی بھی مستند کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ طبری بھی ہے، ان میں تقریباً تمام میں وہ حوالہ موجود ہے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق تھوڑا جذباتی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو آدمی کہے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ منافق ہے، بلکہ آپ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران 40 راتوں کے لیے اپنی قوم سے غائب ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ جس آدمی نے بھی یہ کہا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، کہ جس آدمی نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ اب واپس نہیں آئیں گے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس دوران حضرت ابو بکر بھی آ گئے۔ ابو بکر کو جب آپ کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ آئے اور مسجد کے دروازے پر اونٹ سے اترے۔ اس وقت عمر فاروق لوگوں کے سامنے یہ تقریر کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی اور کی طرف جانے کے سیدھے عائشہ کے حجرے میں گئے، رسول اللہ کے پاس آئے اور اس حجرے کی ایک سمت میں شال آپ پر پڑی ہوئی تھی رسول کریم پر۔ تو ابو بکر نے آپ کا منہ کھولا، پھر آپ کو بوسہ دیا، پھر آپ کا چہرہ ابو بکر صدیق نے ڈھانپ دیا۔ عمر اس وقت تقریب عمر فاروق کی جاری تھی، پھر ابو بکر صدیق باہر آئے اور اس دوران آپ نے حضرت عمر کو روکنا چاہا کہ آپ خاموش ہو جائے، لیکن حضرت عمر فاروق جذباتی اتنا تھے کہ وہ خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ اسی دوران جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ وہ تو چپ نہیں ہو رہے، ان کی خاموشی کا انتظار کیے بغیر وہ خود بولنے لگ گئے، ان کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے اور مجمع ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ نے حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد ابو بکر نے یہ پوری آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ اللہ رسولہ قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد بھی ایک رسول ہے، بے شک ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد مجمع جو تھا وہ خاموش ہو گیا اور حضرت عمر فاروق بھی خاموش ہو گئے، اور مختلف جو وہ مجمع کے لوگ تھے ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ ہم اس آیت سے واقف بھی نہیں تھے۔ یہ تھا اس دوران تھوڑا بہت نظریے کا اختلاف حضرت ابوبکر صاحب کا اور حضرت عمر فاروق کا۔ تو اس کے بعد پھر مجمع خاموش ہو گیا اور تمام لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب رسول کریم اس دنیا سے وصال کر گئے ہیں۔